اور فطرانہ کتنا دیا جائے یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ بڑی حیرت والی بات ہے کہ ہم جب فطرانہ دینے کی باری آتی ہے تو ہر بندہ یہ پوچھتا ہے کہ جی فطرانہ کتنا بنتا ہے؟ کہا جائے جی 240 بنتا ہے، کہتے ہیں اچھا وہ فلاں مولوی صاحب تو 220 روپے کہہ رہے تھے، حالانکہ 300 روپے کا لوڈ ہر ہفتے کرواتا ہے موبائل میں 500 کا 1000 کا لوڈ ہر ہفتے کرواتا ہے، اور وہ کسی کام کا نہیں، وہ پیکج لگے ہیں اور انجوائے کرنے کے لیے۔ سال کے بعد فطرانہ کس چیز کی زکوٰۃ ہے؟ افراد کی زکوٰۃ ہے، اپنی زکوٰۃ، اپنے وجود کی زکوٰۃ۔ جب اللہ کے راستے میں 250 روپیہ دینا پڑ جائے تو بندہ پوچھتا پھرتا ہے جی 220 دیں یا 240 دیں؟ ویسے 200 دینے دے، آٹا دے 2 کلو 100 روپے دا آ جاتا ہے، 150 دا آ جاتا ہے، تو آپ علماء نے یہ 200 روپیہ کہاں سے نکال لیا؟ یہ بھی لوگ بات کرتے ہیں آگے۔ تو ان سارے احباب ذی وقار کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ نے زکوٰۃ فطرانہ یعنی صدقہ فطر وہ کتنا ادا کرنا ہے، یہ بات دل کی تختی پہ لکھیں۔ فطرانہ کتنا دینا ہے؟ فطرانہ اتنا دینا ہے جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہے۔ مثلا شریعت نے حکم دیا کہ تم چاہو تو بکرے کی قربانی کرو، تم چاہو تو گائے کی قربانی کرو، چاہے تو اونٹ کی قربانی کرو۔ کوئی افورڈ نہ کر سکتا ہو تو اس کے پاس دمبا موجود ہے 6 مہینے کا تو چلے وہ کر لے، باقی جو جانور ہے وہ مسنہ چاہیے قربانی کے لیے۔ مسنہ کہتے ہیں کہ وہ جانور جن کا وہ دودھ والے دانت گر گئے ہوں اور کھانے والے دانت نکل آئے ہوں، تو وہ کب نکلتے ہیں؟ بکرے میں 1 سال عمر ہو جائے، گائے میں 2 سال عمر ہو جائے، تو اونٹ 5 سال عمر ہو جائے تو وہ دانت دودھ والے گر جاتے ہیں، کھانے والے نکلتے ہیں۔ شریعت نے حکم دیا جتنا افورڈ کر سکتے ہو، اور ہم پورا مقابلہ کر کے بقر عید پر ہم قربانی دیتے ہیں، بسم اللہ دینی چاہیے۔ جیسے آپ قربانی دیتے ہیں اور اس میں ذوق اور شوق سے بڑھ کر قربانی دیتے ہیں، اچھی سے اچھی، افضل سے افضل، مہنگی سے مہنگی قربانی دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جب آپ فطرانہ دیں تو 240 روپے کے حساب سے نہ دیں، بلکہ اس میں بھی بڑھ چڑھ کر آپ اللہ کے راستے میں فطرانے کی رقم خرچ کریں۔ آپ کہیں گے اس کی بیس کیا ہے؟ اب میں بیس عرض کرنے لگا ہوں، وہ دل پہ لکھیں۔ یہ حدیث پاک آتی ہے بخاری شریف کے اندر، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے زمانے میں ہم 1 صاع اناج دیتے تھے۔ 1 صاع اناج جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ 4 کلو 4.5 کلو۔ اس دور میں جس طرح یہ تھوڑا پیچھے جائیں تو ٹوپا کنکے دا ایک پیمانہ تھا نا ماپنے کے لیے، اب ٹوپے سے ہم نکل آئے، اب گرام کے اندر آ گئے، تو اس دور میں 1 صاع پیمانہ تھا، تو وہ 4، 4.25، 4.5 کلو مختلف اس کی پیمائشی علماء ذیشان نے کی، 4، 4.5 کلو آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں سرکار کے زمانے میں ہم 1 صاع 4، 4.5 کلو جو دیتے تھے، اناج دیتے تھے، کھجوریں دیتے تھے، کشمش دیتے تھے، اور ایک دوسری حدیث وہ بھی بخاری شریف میں ہے، وہاں آیا کہ پنیر دیتے تھے، کھجور دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں گندم، کنکے دے دانے، آٹا اور اس کی قیمت یہ فطرانہ نہیں دیا جاتا تھا۔ آج یہ ہمیں اس لیے سکھا گیا کہ بندہ 250 روپیہ ہے۔ یہ کب ایڈ ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں آپ کو فقط جو ملیں گے، کھجور ملے گی، منقع یا کشمش ملے گی، یا پنیر ملے گا، اور یہ سارا 4، 4.5 کلو، 1 صاع 4، 4.5 کلو اس کا پیمانہ بنتا ہے۔ اس کی قیمت کیا بنتی ہے؟ جو کی قیمت تقریباً 700 روپیہ بنتی ہے۔ کھجور کی طرف آپ جائیں تو 2500 سے لے کے 4000 تک عام کھجور ہے، 4.5، 4 کلو۔ اور اگر آپ اجوا، سب کو اجوا پسند ہے لیکن اجوا کا فطرانہ نہیں دیں گے، اجوا کی طرف جائیں تو وہ 19، 18، 19، 20 ہزار کا اجوا کھجور، 4، 4.5 روپے، 4، 4.5 کلو کھجور وہ بنے گی 19، 20 ہزار کی۔ پھر منقع کی طرف جائیں تو وہ بنے گا 4.5 کا، کشمش کی طرف جائیں تو بنے گا 6400 روپے کا۔ یہ جو چیزیں میں نے گنی یہ بخاری شریف میں موجود ہیں۔ ہر وقت بخاری شریف کی رٹ لگانے والے احباب ذی وقار، بھائی فطرانہ تو بخاری کے مطابق دو نا۔ وہاں آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں سارے کنک دیتے ہیں، پھر اسی کیوں دئیے؟ تو پھر جب تم خود کنک دیتے ہو، گندم دیتے ہو، اس کے 200 روپیہ دیتے ہو، تو پھر اللہ سے کروڑوں کیوں مانگتے ہو؟ جب کروڑوں کا تم صدقہ نہیں دے سکتے تو پھر مانگتے کیوں ہو؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو لوگ یہ دیتے تھے، تو گندم کب آئی؟
یہ بخاری شریف میں آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گندم کا آٹا آیا. آپ کو پتہ ہے سرکار کی سنت تو یہ ہے نا کہ سرکار جو کا آٹا استعمال فرماتے تھے. حضرت امیر معاویہ کے دور میں یہ گندم کا آٹا آ گیا تو چونکہ وہ نیا مارکیٹ میں آیا تھا, گندم کی روٹی لوگوں کو بھانے لگ گئی, پسند آ گئی, تو چونکہ جو چیز نئی مارکیٹ میں آئے تو وہ مہنگی ہوتی ہے. تو اس وقت حضرت امیر معاویہ کے دور میں یہ 2 کلو گندم کا آٹا کھجور کے 4 کلو کے برابر تھا. تو انہوں نے حکم دے دیا ٹھیک ہے یہ بھی چونکہ اناج ہے, اس کی بیس کیا ہے؟ بیس حضور پاک نے فرمایا کہ یہ اناج دو جس کی تم روٹی کھاتے ہو, اناج دو. تو یہ چونکہ گندم بھی اناج ہے, جو بھی اناج ہے, اور باقی ساری چیزیں جو میں نے گنی وہ بھی اناج میں کھانے والی چیزوں میں آتی ہیں, اس لیے یہ گندم یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت ہمارے صدقہ فطر میں ایڈ ہو گئی, مگر ہم نے اسے اپنے اوپر لازم قرار دے لیا. ہمیں چاہیے تھا کہ جس طرح ہم قربانی ذوق اور شوق سے بڑھ چڑھ کے دیتے ہیں ویسے ہی غریبوں کی مدد کرنے کے لیے صدقہ فطر بھی 240 روپے کے حساب سے نہ دیں, جتنا رزق اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس حساب سے بڑھ چڑھ کر صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں محمد و آل محمد پر, ان کے صدقے اللہ ہماری بخشش فرمائے.